الرحمن الرحیم. جناب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم. میری آج کی تقریر کا عنوان ہے یوم پاکستان. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، وطن کی مٹی مجھے ایریا رگڑنے دے، مجھے یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. جناب خصوصی، آج کا دن ہمیں 84 سال پہلے اس عظیم الشان دن کی یاد دلاتا ہے جب ہمارے قومی رہنما قائد اعظم محمد علی جناح نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کی بنیاد رکھی. کسی بھی زندہ اور آزاد قوم کے تاریخی پس منظر کا جائزہ لے تو کوئی لمحہ یا جذبہ ایسا ہوتا ہے جو ان کے خیال کو حقیقت کا روپ دھارنے پر مجبور کر دیتا ہے، اور وہی لمحہ اس قوم کی تاریخ کے اوراق پلٹ دیتا ہے. اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد. جناب علی وقار، یہ بات ہے اس وقت کی جب مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور کانگریس کی بے جا زیادتیوں نے ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، افکار اور رسم و رواج الگ الگ ہیں. ہندو قوم تعصب پرست ہے، انہوں نے اپنی مکاریوں سے مسلمانوں کو کانگریس کے جان میں پھنسا رکھا ہے، لیکن جب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ انہیں فرقہ وارانہ فسادات کی آگ میں جھلسنا پڑے گا تو انہوں نے الگ ملک کی ضرورت محسوس کی. یہاں مسلمان آزاد قوم کی حیثیت سے اسلامی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزار سکے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. جناب علی، ہندو اور انگریزوں کی تمام تر سازشوں کے باوجود بانی پاکستان عظیم مفکر علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعمیر کے لیے مسلسل کوشاں رہے. جنوبی ایشیا کے مسلمانوں نے غلامی کی زنجیریں کاٹی اور آزاد ریاست کے حصول کے لیے پرعزم فیصلہ کیا، اور آج ہی کے دن تاریخ ساز میں قرارداد منظور کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی. جناب اعلیٰ، 23 مارچ 1940 کو لاہور کے منڈو پارک میں مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا اور مسلمانوں کی فضا اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج رہی تھی، اور جہاں مسلمانوں نے اپنی آہنی جذبوں اور فولادی ارادوں سے پختہ عزائم کے ساتھ وطن عزیز کی بنیاد رکھی. اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا، اس قرارداد نے منزل کا واضح شعور دیا. ملی نہیں ہمیں ارض پاک تحفے میں، ملی نہیں ہمیں ارض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہے تو یہ چراغ جلا. جناب علی وقار، مسلمانان ہند نے الگ وطن کے حصول کے لیے درپیش تمام رکاوٹوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، خون کے قطرے کی جام سفاک کیا اور نہ جانے کیا کچھ آزادی کے لیے نظر کیا. لیکن تمام رہنماؤں کی سیاسی بصیرت اور مسلمانوں کی انتھک جدوجہد سے آج کے دن ہر دل عزیز پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور صرف 7 سال بعد 14 اگست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا، اور مسلمانوں کی بے شمار قربانیوں نے ثابت کر دیا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جناب علی، کسی بے گھر سے پوچھو گھر کی قیمت اور کسی غلام سے پوچھو آزادی کی اہمیت، تو پھر احساس ہوگا کہ جس پاک سرزمین پر ہم رہ رہے ہیں یہ رب کائنات کی عظیم نعمت ہے. خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فضل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جناب علی، ہمیں اپنے ماضی پر گہری نظر ڈالتے ہوئے اپنے حال اور مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا. جو قوم اپنا ماضی بھلا دیتی ہے، تاریخ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے. پاکستان ایک جمہوریہ جدوجہد سے وجود میں آیا. اس کی سلامتی، قومی یکجہتی اور بقا کا دار و مدار
جمہوریت میں پوشیدہ ہے اور قانون کی بالادستی ہی ترقی و خوشحالی کا ضامن ہے۔ معزز سامعین اکرام، آئے ہم پختہ ارادہ کریں کہ قائد اعظم کے وطن کو قائم دائم رکھنے کے لیے اقبال کے افکار کو مشعل راہ بنائے اور بحیثیت پاکستانی شہری اپنے ملک کی بقا اور عظمت کے لیے اہم کردار ادا کرے۔ اب قائد ہے ہم پر مٹی کا اس منزل کا اس دھرتی کا، اب قائد ہے ہم پر اس مٹی کا اس منزل کا اس دھرتی کا، تقدیر کرے تدبیر کرے، تقدیر کرے تدبیر کرے، آ وطن تعمیر کرے۔ شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔